سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ایمان، آج نومبر 1971 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 112 آیت سے ہوتا ہے، 6/112۔ سابقہ آیت میں بتایا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر یہ ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کریم نے کہا یہ ہے، وہاں یہ اتنی سی بات کہی تھی کہ تم اگر عقل و شعور سے کام لو اور سوچو تو تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ زیر نظر آیت میں اسی کی تشریح ان الفاظ میں کر دی گئی کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ کہ چھوٹا موٹا معجزہ تو ایک طرف رہا، ان پر اگر فرشتے بھی اترنے شروع ہو جائیں، مردے ان کے سامنے بولنے لگ جائیں، دنیا بھر کی چیزیں جو یہ مانگتے ہیں ان کے سامنے لا کھڑی کر دی جائیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سطحی طور پہ تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پہلے ہی فیصلہ کیسے کر دیا گیا کہ یہ کچھ بھی کیا جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نہ لائیں، ان کی ایک شرط ہے، ان کا ایک تقاضا ہے، پورا کر دیا جائے۔ اور اس سے گہرائی میں جایا جائے تو پھر یہ اعتراض سامنے آتا ہے۔ لیلان من بڑی غور طلب چیز ہے یہ، غور طلب اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک چیز گویا مسلمہ کی حیثیت سے چلی آ رہی ہے کہ انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو پھر ہمارے ہاں کیا یہ گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کے معجزات کو گنایا گیا اور ان سے دگنے معجزے آپ کی طرف منسوب کیے گئے، اس لیے کہ حضور کے متعلق تو یہ ہے نا کہ آپ سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کرام میں بڑے ہیں، تو اس لیے اسی نسبت سے کہا یہ گیا کہ آپ کو اتنے معجزے دیے گئے۔ اور پھر دلائل النبوت میں یعنی نبوت کی دلیل بیان کی گئی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بطور مسلمہ کے ہمارے ہاں آتی ہے۔ پھر قرآن کریم سے یہ چیز ثابت کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے معجزات ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قسم کے مشہود محسوس مرئی معجزات بھی ان کے سامنے آ جائیں
اور یہ تو بڑی موضوع کی تفصیل ایک ایسی دے دی ہے، بلکہ ایسی جامعیت سے بیان کیا ہے کہ دنیا جہان کی چیزیں جو یہ مانگتے ہیں ان کے سامنے لا کھڑی کی جائیں، مردے بولنے لگ جائیں، فرشتے اترنے لگ جائیں، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر صورت یہ ہے کہ معجزات کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے انبیاء کرام کو کہ وہ دیے گئے کہ لیے؟ وہ معجزات کا فائدہ یہ مسئلے تو ہم یہی گناتے ہیں نا کہ جب یہ لوگ دلائل و برہان سے ایک بات نہ مانیں تو پھر اس کے بعد ان کو ایک معجزہ دکھا دیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ دیکھو اب بھی مانتے ہو یا نہیں۔ لیکن جب وہ خود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے معجزات بھی اگر دکھا دیے جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر دوہرا دوں اس کو کہ سوال یہ پیدا ہوگا نا، اگر وہ مسلمہ درست ہے کہ خدا نے انبیاء کرام کو معجزات دیے تو وہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے معجزوں کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ جانتے ہوئے، یہ اعتراف کرتے ہوئے، یہ اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ نہیں لائیں گے، اس کے بعد یہ کہ پھر معجزے دیے کاہے کے لیے دے؟ آپ سوچتے ہیں کہ ایک چیز جو مسلموں کی طریق پہ بھی آتی ہو یا بعض مسلمات بھی جو چلے آ رہے ہوں ان پہ کھڑے ہو کہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا، اور بڑے فخر اور اعزاز سے یہ بات پیش کی جاتی ہے۔ صاحب پہلے تو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات جو ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کسی آواز کی مجلس میں سنیے، اور یہ عام ملا کا کام نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کرام آپ کے ہاں کے ائمہ اعظام، ایسی کتابیں آپ کے ہاں جو بڑی ہی معتبر مستند علیہ وہ مستند سمجھی جاتی ہیں، ان میں یعنی کتابوں کی کتابیں اسی موضوع پہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو تھے وہ کتنی تشریحات اور کتنے تفصیلات اس چیز کی، اور انبیاء صحابہ کے معجزات تو پھر آپ جانتے ہیں جتنے گنائے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ دینے سے فائدہ کیا ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بڑی غور طلب چیز۔ بہرحال یہ چیز کہ جہاں تک قرآن کریم میں ذکر ہے وہ آیات جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معجزے ہیں، یعنی محسوس شکل کے معجزے، ایک تو دلیل معجزہ ہوتی ہے، ایسی مستق دلیل جسے کہتے ہیں، ایسی دلیل کے جواب نہ بن پڑے اگلے سے۔ معجزہ وہی ہے نا کہ جس کے بعد انسان عاجز آ جائے ایک بات سے۔ تو دلیل محکم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ واقعی اس کے بعد پھر اعتراض سوچتا نہیں، جواب سوچتا نہیں، اسے چھوڑیے۔ معجزے سے مراد دی جاتی ہے محسوس معجزہ، فزیکل چیز کا معجزہ، طبعی چیز کا معجزہ جو عام طور پہ نہ ہوتا ہو اور وہ کر کے دکھا دیا جائے، مثلا یہ کہ مردے بولنے لگ جائیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات ساری صاف ہو جاتی ہے اگر سمجھ لیا جائے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے بتایا ہے کہ کسی شے کی ڈیفینیشن اگر کر دی جائے، اس کو ڈیفائن کر دیا جائے، تعریف اس کی متعین کر دی جائے کہ یہ کیا ہے، تو آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ڈیفائن کیا جائے کسی چیز۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں
دل اور دماغ کی پوری رضامندی سے، کامل تسکین سے، پورے اطمینان سے، دلیل و برہان کی روح سے کسی بات کو صحیح اور سچا ماننا، یہ ہے ڈیفینیشن قرآن کی روح سے ایمان کی، جس میں کسی قسم کی کمپلشن کا، اکراہ کا، جور کا دخل نہ ہو، کسی حیثیت اور کسی نوعیت کا بھی اس میں اگر جبر آ جائے تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ جبر کے کیا معنی ہوں گے؟ کہ آپ کا دل اور دماغ تو کچھ اور مانگتا ہو اور اس کے خلاف کسی طریق سے آپ سے کوئی اور بات منوا لی جائے، اسی کو اقرار اور جبر کہیں گے نا۔ جبر میں ایک تو یہ فزیکل جبر ہوتا ہے، طبعی جبر ہوتا ہے کہ تلوار سر پہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھیے کلمہ، لائیے ایمان۔ اب ظاہر ہے کہ اس طور پہ جو کچھ آپ زبان سے کہہ دیں گے، آپ دل اور دماغ کے اطمینان اور رضامندی سے تو ایسا نہیں کریں گے۔ یہ اقرار ہے۔ اقرار کیا ہے؟ کہ عقل فکر کے خلاف کوئی چیز آپ سے منوا دی جائے۔ نشہ پلا کے اگر آپ سے کسی چیز کو منوا لیا جائے، وہ بھی ایمان نہیں، اقرار ہی نہیں ہوتا، اسے تو شہادت بھی نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ وہ آپ نے اپنے عقل و شعور کی رضامندی سے نہیں کہا، وہ معروف ہو گئی تھی چیز۔ اندر کلوروفارم کچھ کرا لیا جائے تو وہ بھی اقرار نہیں۔ ہپنوٹائز کرتے ہیں آج کل، یہ بڑی پرانی چیز ہے، نام اس کا کچھ اور تھا اس سے پہلے، اس کا نام کرامات رکھا ہوا تھا۔ ہپنوٹائز کرتے ہیں دوسرے کو، اب یہ سائنس ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ امریکہ میں اس کو بڑا ڈیولپ کیا گیا ہے، وہاں تو ہسپتالوں میں علاج ہوتا ہے اس طریقے سے۔ خاص طور پہ وہ بچوں کو کلوروفارم نہیں دیتے کہ یہ کلوروفارم بچوں کے لیے بڑی انجوریس، نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ ہپنوٹائز کرتے ہیں دوسرے کو، محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اندر، اسے اتنا معروف کر دیتے ہیں، دوائیوں سے نہیں، وہ ایک طریق ہے، قوت ارادی سے آپریشن کر دیتے ہیں بغیر کلوروفارم کے، اور درد محسوس نہیں ہوتا۔ وہ تو وہاں ہے امریکہ میں کہ اس کے باوجود وہ ڈاکٹر ہی کہلاتے ہیں، انہیں ہسپتال ہی کہتے ہیں۔ یہاں کہیں حضرت صاحب کے یہاں سے ایک دفعہ یہ کوئی ذرا سی چیز ہونے لگ جائے تو حضرت صاحب تو ایک ڈاکٹر صاحب تو ایک طرف رہے، پھر پوچھتے تک ان کی قبروں سے پوچھا جائے۔ لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگر ہپنوٹائز کر کے بھی کسی سے کوئی بات منوائی جائے تو اسے بھی ایمان نہیں کہا جاتا۔ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں انسان کا عقل و شعور جو ہے وہ مطمئن ہو، دل و دماغ کی کامل رضامندی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کہیں باہر سے کسی کا کوئی شوبدہ دیکھ لیں، وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ سڑک پہ کھڑا ہوا، کٹے ہوئے بال، کٹے ہوئے سے کپڑے، سرخ انگارے کی طرح آنکھیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو اس میں کھڑا کر لیا، اس نے کہا کہ نکالو جو کچھ تمہارے جیب کے اندر، اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اور بالوں کو نچوڑا، اس میں سے دودھ کٹکنے لگ گیا، آپ کانپنے لگ گئے، صاحب جو جیب میں ہوتا نکال کے دے دیتے ہیں آپ اسے۔ آپ بقائمی حواس خمسہ تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی جیب کا بٹوا نکال کے اسے دے دیں۔ یہ کیوں دیا؟ آپ کی عقل کو معروف کر دیا اس نے، اور جب معروف ہو گئی عقل تو جو اس نے کہا آپ نے کر دی۔
اور اسی کو ذرا اور آگے بڑھا دیجئے. عزیزان من الفاظ ہی کا فرق ہے نا. اسی کا نام آپ نے معجزہ رکھ لیا ہے نا. کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کر کے دکھا دینا کہ جو اس کی عقل میں نہ آتی ہو، عقل اس کی معروف ہو جائے، عاجز ہو جائے وہ، اور اس وقت اگر اس نے اس طرح سے کلمہ پڑھ دیا، قرآن کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے وہ ایمان نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ سارا کچھ بھی کر دیجئے، ماں قانون یومن، تو اس کے بعد اگر انہوں نے اقرار بھی کر دیا زبان سے تو ایمان نہیں ہو سکتا. وہ یہ معنی ہے اس کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وہ اس کیٹیگری میں آ گئے کہ ایسے لوگ تمہیں ملیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت پر. ایمان والے وہ پھر نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو اگر آپ نے عقل و شعور کو معروف کر کے کسی سے چند الفاظ کہلوا لیے تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے. یہ معروف کرنا جو ہے عقل و فکر کا، یہ تو ایک طرف رہی. کسی مصلحت کے تابع بھی اگر کسی نے اسلامی مملکت میں جوائن کر لیا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، اس نے ان کا یہ مذہب بھی اختیار کر لیا کسی مصلحت کی بنا پہ. سنیے قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے. 49/14 49/14. صدر اول میں جب مسلمانوں کی مملکت قائم ہو گئی مدینے میں تو بہت سے قبائل تھے عربوں کے، وہ اسلام لے آئے اور وہ اس ملت میں شامل ہو گئے. ان کے ایمان میں ہمارے آپ کے معیار کے مطابق شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں صاحب ہم ایمان لے آئے ہیں. قرآن ان کے متعلق کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا. یہ بدو کہتے ہیں، یہ ان قبائل کے لوگ، کہ ہم ایمان لے آئے. وہ مسلمان ہو گئے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. قل کہا ان سے کہو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. غور کیجیے عزیزان مان، ہمارے آپ کی کے معیار کے مطابق یہ کیا بات تھی جو کہا کہ ایمان نہیں لائے گے؟ ایمان نہیں تو اور کیا ایمان ہوتا ہے؟ جس طرح سے آپ ہر روز ایک غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں، یہ تو پھر بھی کسی مولوی صاحب کے ہاتھ پہ وہ اسلام لاتا ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ آج کی اصطلاح میں وہ ایمان لائے یا صحابہ کبار کے. تو ہم کہتے ہیں کہ قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اس مملکت کے سامنے جھک گئے ہیں، ہم نے اس کا یہ جو نظام ہے، یہ جو یہاں کا آئین ہے تمہارا، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے. یہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سرنڈر کر گئے. ان سے کہو کہ تم صرف یہ کہو، اور پھر فرق کیا ان دونوں میں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. قرآن اس وقت ایمان کہتا ہے، ڈیفینیشن ایمان کی اس وقت ہے اس کے نزدیک جب وہ قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے.
وہ ان کے ایمان کو کہتا ہے ان سے کہو یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہ صاحب پھر کیا کہیں، ہم کافر تو رہے نہیں، آپ نے آدھی میں لے آئے، کہو ان سے کہو کہ اسلم نہ، ٹھیک ہے آمین ہے، تم نے سرنڈر کیا، ہم نے قبول کر لیا، تمہارا یہ کیش قبول کر لیا، تمہارا نظام قبول کر لیا، ٹھیک ہے ایمان نہ کہو، لما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ آپ نے غور کیا کہ کیا ڈیفینیشن ہے قرآن کی روح سے ایمان کی؟ یہی وہ ڈیفینیشن ہے جس کی روح سے وہ پہلے سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ چیز کہی گئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب ان میں 2-3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ لوگ ایسے منافق جو محض دھوکہ دینے کے لیے ایسا کہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے وہاں یہ چیز کہی ہے یخادعون اللہ۔ ایک یہ کیٹیگری ہے یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ اس مملکت، اس حکومت، اس سلطنت کی شان و شوکت کو دیکھ کر، قوت و ثروت کو دیکھ کر، ان کی عظمت اور بلندیوں کو دیکھ کر، ان کے غلبہ اور استعلاء کو دیکھ کر، اس وجہ سے بھی وہ ان کے اندر شامل ہو گئے تھے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ لیکن وہ چیز جو تھی وہ دونوں میں مشترک ہے، وہاں بھی زبان سے کہا جا رہا تھا، دل میں نہیں اترا تھا، یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے قرآن وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں اترا، اس لیے ابھی اپنے آپ کو تم مومن نہ کہو۔ تو قرآن نے خود ڈیفینیشن کر دی ایمان کی۔ اور پھر جو میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ سوچئے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، ہم تو ان میں سے کسی کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہے۔ دلوں کے اندر ایمان کا اترنا تو سوال ہی نہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کی کہ یہ ہے ایمان کیا۔ اسلمنا کی صورت بھی نہیں ہے ہمارے ہاں کی، ہم تو یہ ایکسیڈنٹل ہے، یعنی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اتفاقی چیز ہے یہ، اس میں ہمارے انتخاب اختیار و ارادے کو تو دخل ہی کوئی نہیں ہے۔ کس کے گھر میں بچہ کوئی پیدا ہو گیا اور ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے قومی اعتبار سے ایک قوم کو ہم بلانگ کرتے ہیں جو مسلمان کہلاتی ہے اپنے آپ، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایمان ہے ہمارا، قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق تو ایمان والی بات ہے، ایمان تو لانا پڑے گا۔ پھر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوا ہوں، پھر دوہرا دوں، قرآن نے ان الذین آمنوا کہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ کچھ کرنے کا کام ہے۔ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کے متعلق پہلے سے پرزیوم نہیں کر لیتا کہ یہ ایمان والا ہے، کسی بچے کے متعلق بھی وہ یہ نہیں کہتا، ایمان بھی کچھ کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا، ایمان لاتے ہیں، کچھ کیا جائے گا، صاحب کیا کیا جائے گا، پرکھا جائے گا، سوچا جائے گا، غور کیا جائے گا، تحقیق کی جائے گی، اپنے آپ کو مطمئن کیا جائے گا، دل اور دماغ جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ صداقت ہے، پھر اس اعتراف و اقرار جو ہے، اس کا نام یعنی دل کے اندر اتری ہوئی بات کا زبان سے اقرار، یہ ہوگا جسے ایمان کہا جائے گا، یہ کچھ کیا جائے گا۔ اب بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کو یہ جسے معجزہ کہتے ہیں، معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو اس کی عقل و فکر کی صلاحیتوں معروف ہو گئی نا، مسلوب ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اگر زبان سے کچھ کہہ بھی دیا، قرآن کہتا ہے وہ ایمان کی ڈیفینیشن پہ پورا ہی نہیں اترتا، تو اس لیے اسے آپ کیسے کہیں گے کہ یہ ایمان لے آیا؟ یہ معنی ہے اس کے لم تؤمنوا کے۔
کیونکہ یہ جو چیز تھی اگر مانے اس کے وہی لیے جائیں جو ہم عام طور پر سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صاحب معجزے دکھا بھی دیے جائیں، اس کے باوجود یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، یعنی زبان سے نہیں کہیں گے، وہ فوراً اس کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ یہ غور طلب چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ مخالفین تھے، انہیں چیلنج دیا جا رہا تھا ایک چیز کا، کہا جا رہا تھا کہ صاحب یہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ یہ کہتے کہ صاحب آپ دیکھیے دکھائیے معجزہ، اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر سینکڑوں معجزے دکھائے، وہ اس بات کی تکذیب کر سکتے تھے عملاً کہ تم کہتے ہو باقان لیؤمنون، معجزے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، ان میں سے 2 آدمی باہر نکل آتے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد کہتے کہ صاحب یہ خدا خبیر و علیم تو آپ کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معجزے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، یہ دیکھیے ہم ایمان لائے۔ دیکھنے کتنی ڈینجرس چیز نہیں ہے، کتنی خطرناک بات ہے یہ، لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ جب قرآن کو ہماری سطح پہ سمجھا جائے۔ قرآن کو قرآن سے سمجھیے، جس قرآن نے پہلے سے کہہ دیا تھا، انہوں اعراب کے متعلق کہہ دیا تھا جو اس قسم کی کسی قسم کے اقرار کے بغیر لائے تھے ایمان، کہ ابھی فرق ہے ان کے اسلمنا اور آمنا میں۔ یہ اس مملکت کی شان و شوکت کو دیکھ کر تمہارے اندر شامل ہو گئے ہیں، ابھی نہیں۔ آگے ان سے کہا ہے کہ ان سے کہو اطاعت کرو تم خدا اور رسول کی، آہستہ آہستہ پھر یہ ایمان دل میں تمہارے اتر جائے گا۔ اس دن کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ لہذا اگر یہ یعنی بفرض محال اگر کوئی معجزہ بھی دکھا دیا جائے اور اس کے بعد کوئی پورے کے پورے ایمان بھی لے آئے، تو قرآن کی ڈیفینیشن کی روح سے اسے ایمان کہا نہیں جائے گا۔ اس میں اقرار شامل ہے، عقل و فکر کو کسی طرح سے معروف کر کے کوئی کام جو کرایا جائے گا وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ یہ مانے اتباع قانون لیؤمنون، یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، وہ تو میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے وہ تو مخالفت تھی، مقابلہ تھا، وہ تو اس کو جھٹلانے کے لیے یہ فوراً کر دیتے۔ تو لیجیے صاحب لے آئے ایمان۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں یہی قرآن نے بات واضح کی، ناکانوں پہ جو میں نے اس کے بعد ہے الا ان یشاء اللہ، پھر آگے وہی یشاء اللہ والی آیت پڑھیے، ترجمہ دیکھیے، تفاسیر، اور پھر دیکھیے کہ کن الجھنوں میں نہیں آ سکتے کہ معجزہ دکھانے سے بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے بجوز اس کے جس کے لیے اللہ چاہے۔ ایمان اگر اسی نے لانا ہے جس کے متعلق اللہ چاہے، تو کیا وہ معجزے کے بغیر چاہ کے ان سے ایمان نہیں لگا سکتا؟ یعنی یہ جملہ آپ کو کیوں ہاتھ لگ رہی ہے کہ معجزہ دیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں لائیں گے وجود اس کے کہ جس کے متعلق اللہ چاہے کہ وہ ایمان لائے؟ اور اگر بات آخر میں یہی آگے پن ڈاؤن ہونی ہے کہ جسے اللہ چاہے وہ ایمان لائے، تو جو نہ لائے ان کو جہنم میں کیوں پھینکا چلا جا رہا ہے؟ وہی الا ان یشاء اللہ کی بات۔ آپ نے غور کیا ہے برادران عزیز؟ آپ کو زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، مجھے واسطہ پڑتا ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ، پہلے جو چیزیں ان کے سینے کے اندر گھٹی ہوئی تھیں ہم نے ان کو آہستہ آہستہ اتنا بےباک کر دیا کہ اب وہ کھل کے بات کرتے ہیں، یہاں آ کے وہ بات کرتے ہیں، انہیں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے۔ اگر وہ پہلے جو بیگانہ رہتے تھے نا وہ بڑے اچھے تھے، کم از کم ان کے دل میں ایک احترام تھا اسلام کا۔ اب جو انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے نا وہاں ایک طرف سے ان کو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے،
فزکس پڑھائی جاتی، لاجک پڑھائی جاتی، عقل و فکر سے کام لینا، تجربے سے کام لینا، مشاہدے سے کام لینا. دوسری طرف انہیں اسلامیات میں یہ پڑھایا جاتا ہے. وہاں تو یہ بات نہیں کرتے، فیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے. کرتے بھی ہوں گے تو بہرحال مذاق میں بات اڑ جاتی ہوگی. پڑھانے والے بھی تو اسی قسم کے ہوتے ہیں، خود ان کا بھی تو ایمان نہیں ہوتا، انہوں نے بھی اس طرح کے بیچاروں نے سوچا ہوتا. یہاں آ جاتے ہیں وہ، یہی اعتراضات ہوتے ہیں جو وہ آگے کرتے ہیں. تو میں پھر دوہرا دوں، یہ یشاء اللہ والی بات تو میں نے جیسا پچھلی دفعہ کہا تھا، اور معاف رکھیے یہ نہ سمجھیے گا میں اپنی کتاب کے متعلق ذکر بار بار کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم میں مشکل ترین مقامات یہ ہیں جس کے اندر یہ جو ترجمہ ہمارے یہاں جن آیات کا کیا جاتا ہے، جو اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ ہوگا، وہ تمام عمارت دین کی ڈھہ جاتی ہے اس یہاں پہنچنے کے بعد. تو ہونا اگر وہ ہے جو اللہ نے چاہنا ہے تو پھر ہمیں مکمل کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. میں اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ بہرحال توفیق عزیز جی یہ ہو گئی اتنی سی بات کہ میں نے ان مقامات کو اس میں حل کیا ہے، لیکن اس میں کوئی میری کاریگری نہیں ہے. نہیں اس میں شک کوئی تاجور کے تڑپ ہے تیرے کلام میں، مگر اس میں تیرا کمال کیا غم دوست درد نگار ہے. بات صرف اتنی ہے کہ میں نے قرآن کو اس طرح سنی، آدھی عمر ایسے ہی پڑھا تھا، اس کے بعد قرآن نے مجھے بتایا تھا کہ یوں نہیں آگے گزرتے، ایک ایک آیت پہ ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے تدبر کرو، تفکر کرو اس میں، اس طریقے سے جو اس نے کہا ہے یہ کرو، اور دیکھو کس طرح سے منہ سے بولتا ہے قرآن. الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہدون، یہ ہے جی وہ آیت کا باقی حصہ، دوسری آیت نہیں ہے، اسی آیت کا باقی حصہ ہے. یہ ایک سانس میں ایک سینٹنس میں یہ پورا ہوا ہے. یہ ولکن اکثرہم یجہدون، پہلے اس بات کو لیجیے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو جہالت سے کام لیتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی، جہالت سے کام لیتے ہیں یعنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اور اگر سوال ہو جائے وہ موزے دکھا کے ایمان لانے والی بات تو کہا جائے کہ اللہ نہیں ہے، عقل و فکر تو آپ نے پہلے خود مفلوج کر دی ہماری موزے دکھا کے، اور آگے پھر یاد کہ یہ صاحب جہالت سے کام لیتے ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. صاحب ہم تو عقل و فکر سے کام لے رہے تھے، آپ نے یہ شو منتر کے سامنے کیا تو عقل و فکر تو مفلوج کر دی. ہم تو اچھے بھلے کام لے رہے تھے، آپ نے ایسا بنا دیا ہم کو. ولکن اکثرہم یجہلون، یہ آ گئی صاحب وہ کی، اس میں وہ کلید آ گئی، وہ چابی آ گئی جس سے معنی صاف ہو جانے ہیں. آ گئی وہ چابی جس سے اللہ ان یشاء اللہ کے معنی واضح ہو جانے ہیں. یعنی ولکن اکثرہم یجہلون، جہالت سے کام لیتے ہیں. بات یہ ہو گئی کہ جہالت کی بنا پہ اگر کوئی چیزیں کی جائے تو وہ تو نہ ایمان ہوتا ہے نہ تقاضا ہوتا ہے. یہ نہیں بات. انشاءاللہ کے معنی کیا ہو گئے؟ خدا کا قانون مشیت جو ہے ایمان لانے کی بابت، اس کے مطابق ایمان لایا جائے تو ایمان ہوگا. جو خدا نے قانون بنا دیا تھا اس کائنات کی تخلیق کے وقت، انسانوں کو پیدا کرنے کے وقت جو قانون بنا دیا گیا ہے اسے کہتے ہیں قانون مشیت. قانون کیا ہے؟ نکالیے عزیزان من، 10/99، 10/99. اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. یہاں اس نے کہا تھا الا ان یشاء اللہ. اب دیکھنے کی بات یہ تھی
کہ قرآن میں کہاں کہاں یہ چیز کہی گئی ہے ایمان کے سلسلے میں کہ قانون مشیت ہمارا جو ہے اس کے مطابق ایمان لاؤ تو ایمان ہوگا ورنہ ایمان نہیں ہوگا. یہ ترجمہ نہیں ہے کہ وجود اس کے کہ جسے ہم چاہیں وہ ایمان لے آئے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایمان وہ ایمان کہلائے گا جو ہمارے قانون مشیت کے مطابق لایا جائے. اب یہ قرآن سے ہم نے متعین کرنا ہے کہ ایمان کے سلسلے میں قانون مشیت خدا نے کیا مقرر کیا ہوا ہے. یہیں آ جائیے. اور پھر میں نے کہا ہے نا یجحدون جو تھا اس نے یہیں سے ہی اشارہ دے دیا ہے کہ بات اس میں عقل و فکر کی ہے. یہ آیتیں نکال لیجیے سامنے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ایک مقدس آرزو تڑپتی تھی ایک شفیق مطیع ہونے کی حیثیت سے کہ یہ سارے لوگ سچائی کو کیوں نہیں مان لیتے, حقانیت پہ کیوں نہیں آ جاتے, غلط روش کیوں نہیں چھوڑ دیتے, صحیح راستے پہ کیوں نہیں چلتے. ایک غمگسار ہمدرد ناصح مشفق قرآن جو کہتا ہے کہ تو اپنی جان بھلا لے گا کہ یہ لوگ صحیح راستے پہ کیوں نہیں آتے. اس سے نظر آیا نا کہ حضور کے دل درد مند کیا چاہتا تھا. تو اب اس چاہنے میں یہ چیز تھی نا جو ہے مانگی جاتی ہوں گی, آرزوؤں کا اظہار کیا جاتا ہوگا, مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہوں گے کہ کسی طرح سے یہ صحیح راستے پہ آ جائیں. دیکھیں یہ کیفیت ہے. کہا کہ کیوں اس قدر بےتاب و بے کل ہو رہے ہو. اگر مشیت یہی ہوتی یعنی ہمارا قانون جو ہم نے بنایا تھا یہ ہوتا کہ سارے انسان ایک ہی راستے کے اوپر چلیں, مجبوراً چلیں, تو ہم ان کو پہلے ہی ایسا کر دیتے کہ سارے کے سارے مومن ہوتے. مشکل کیا تھا ہماری وَلَوْ شَاءَ. یہ آئی بات کہ اگر ہم چاہتے, یہ اگر آپ ترجمہ چاہیں تو یعنی وہ جس وقت ہم نے تخلیق کیا انسان کہ کس قسم کا اسے بنانا ہے, اگر یہ چیز ہوتی کہ یہ سارے انسان بغیر اپنے اختیار و ارادے کے مجبوروں میں ایک ہی راستے پہ چلتے جیسے ساری بھیڑیں ایک راستے پہ چلتی, کائنات کی ہر شے ایک راستے پہ چلتی, انہیں اختیار ہی نہیں دوسرا راستہ اختیار کرنے. اگر یوں ہی کرانا ہوتا ہمارے لیے مشکل کیا تھا کہ ہم انسانوں کو پیدا ہی ایسا کرتے, تو اس میں اختیار و ارادے کی بات تو نہ رہتی, عقل و فکر کی بات بھی نہ رہتی. تو انسان مجبوراً حیوانوں کی طرح ایک راستے پہ چلنے کے لیے پیدائشاً مجبور ہوتا, تو اس میں جبر کا پہلو آ جاتا نا, اختیار کا پہلو نہ رہتا. کہتا افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین. اے رسول ہم نے تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ جبر نہیں کرنا, اختیار و ارادہ ان کو دیا, عقل و فکر ان کو دی, راستہ دکھا دیا اور کہہ دیا کہ تمہارا جی چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے اس راستے پہ چلا جائے, جس کا جی چاہے اس راستے پہ چلا جائے. ہمارا قانون مشیت انسانوں کے متعلق یہ تھا. تو کیا تو اس ہمارے قانون مشیت کے خلاف کچھ مجبور کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو کہ کسی طرح سے یہ ایمان لے آئے؟ غور فرمائیے, رسول سے کہا جا رہا ہے مجبور کر کے ایمان لانے کی بات ایمان نہیں ہوتی. اگر مجبور کرنا ہوتا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی اس لمبے چوڑے پروگرام کی, سلسلہ رشد و ہدایت, انبیاء کا آنا, کتابوں کا بھیجنا, ضرورت ہی نہیں. بکریوں کی طرف کوئی نبی نہیں آیا, بھیڑوں کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں کی. تو کیا ہم نے اس کو تو چھوڑا ہے صاحب اختیار و ارادہ, آزاد پیدا کیا ہے, تو کیا ان کو مجبور کر کے ایمان کے راستے پہ لانا چاہتا ہے؟ رسول سے کہا جا رہا ہے, وہ جس رسول کی طرف ہم سینکڑوں میل سے منسوب کر رہے ہیں,
اس سے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تو مجبور کرنا چاہتا ہے؟ اب آگے بات آئی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر اس ترجمے میں آپ دیکھیں گے یہاں پھر الجھاؤ پیدا کیا. بِإِذْنِ اللَّهِ کے معنی ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کا حکم. خدا کے حکم کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا ہے. یعنی اس کے حکم سے ہی ایمان لانا ہے تو اس میں تو پھر جبری جبر ہو گیا. اس میں تو اختیار ہے ہی نا. اس سے بڑا اقرار کیا ہے کہ وہ حکم نہیں دیتا تو انسان مجبور کافر ہے. وہ حکم دیتا ہے ایمان لے آتا ہے. یعنی یہ تو خالصتاً اقرار ہے. پھر یہاں اسم کے اس ترجمے نے آپ کو ڈال دیے. اس کتاب میں نے اسم کے ترجمے دیے ہیں مفہوم. کہا یہ ہے کہ ایمان جو لایا جاتا ہے خدا کے قانون کے مطابق لایا جاتا ہے. سینٹینس ختم نہیں ہوا عزیزان مان. فکرہ پورا نہیں ہوا. دیکھیے پورا کیسے ہو رہا ہے. اذن کے معنی کیسے آ رہے ہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے. بات ختم ہو. ریجس کے معنی ہوتے گندلا پان. یہ جس طرح سے پانی کو چولا دینے نا یہ ہے ترجمہ اس کا. بالکل اس معنی میں وہ لیتے تھے. کنویں میں وہ اس قسم کا ڈول ڈال کے زور زور سے ہلا کے جب وہ یہ ہوتا ہے. یعنی جو لوگ ہمارا کا ایمان لایا جا سکتا ہے ہمارے قانون کے مطابق. اور قانون ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پہ معاملہ کنفیوز رہتا ہے. صاف نہیں ہوتا ان کی. عزیزان من بات آ گئی سامنے آپ کو. الا ان یشاء اللہ. معجزات کے ذریعے سے اگر انہوں نے زبان سے اقرار کر بھی لیا ہماری ڈیفینیشن کے مطابق وہ ایمان نہیں کہلا سکتا. نام ما کانوا لیؤمنوا ایمان نہیں ہوگا وہ. تو جب اس کے بعد وہ ایمان ہی نہیں ہونا تو یہ چیز کارے ابس ہم کیوں کریں کہ وہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہے گے نا کہ سر ہم ایمان لے آئیں گے. ہو سکتا زبان سے یہ اقرار بھی کریں. ہم تو اسے ایمان تسلیم ہی نہیں کریں. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد جو ہم نے ان سے کہنا ہے کہ نہیں بھائی تم ابھی ایمان نہیں ابھی لائے تو یہ کچھ ہم کرائیں کیوں ان سے. دیکھا بات کیسے صاف ہوتی ہے. مینا سزت خدائرہ اس قسم کے بیکار کام کرنا دے. قانون یہ ہے ہمارا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اب اکثرهم يَجْهَلُونَ جو تھی اس نے بات نگاہ کا رخ پھیر دیا کہ کوئی بات عقل و فکر کی کہیں آنی ہے. یشاء اللہ یہاں آ گیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ. دیکھ لیجیے اس کی خود تشریح کر رہے ہیں قرآن. خود تفسیر کر رہا ہے قرآن. اپنے ہر لفظ کی اپنی ہر آیت کی تفسیر آپ بیان کرتا ہے عزیزان مان. آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج کو چراغوں سے ڈھونڈا نہیں جاتا. ضرورت ہی نہیں اس کی ہوتی. دعویٰ ہے قرآن کا. خدا نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. اور وہ ہے تصریف آیات. ایک مقام پہ کوئی چیز آئے قرآن کے دوسرے مقامات متعلقہ جو ہے وہ سارے سامنے لے آؤ بات صاف ہو جائے گی. اب یہ جو چیز ہے اس قسم کی تقاضے کرنے والے ان کو اہمیتیں دینے والے ہر واز کی مجلس میں ہر میلاد کی محفل میں اور بڑی بڑی مسند کتاب میں دلائل النبوت کے متعلق منہاج السنہ جو ہیں ان کے متعلق یہ بڑی بڑی اہم کتابیں ہیں ائمہ کرام کی لکھی ہوئی. ان میں معجزات
تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ معجزات کا ذکر جو ہے وہ تو بڑا ہی دلکش ہوتا ہے. پھر کچھ وہ معجزہ ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ زیب داستاں ہوتی ہے. تو یہ باتیں بڑی دلکش ہوتی ہیں. کہا یہ جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہیں نا، خدا کی طرف سے معجزات دیے گئے، پھر معجزات میں وہ عجوبے شامل کیے گئے، پھر اس کے ساتھ ملمہ سازی کی باتیں شروع کی گئیں. بڑی دلکش صاحب، بڑی جاذب تجربہ، بڑی حسین صاحب. کہا وہ کزالے کا جالنا لکل نبی عدو الشیاطین الانس والجن. یہ ایسا کرنے والے ان نبیوں کے دوست نہیں ہیں، یہ ان کے دشمن ہیں. کہ جو وہ دین لے کے آئے تھے، جو اس کی بنیاد تھی اس دین کی، اس کو مسمار کرنے کے لیے، منحرف کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دشمن ہیں یہ. ابھی عرض کروں گا عزیز عالمہ، آیت ختم نہیں ہوئی. یہ جن و انس کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے. عربوں کے ہاں اس زمانے میں وہ جتنی ان کے ہاں کی شہری آبادیاں ہوتی تھیں، آپس میں مل جل کر رہنے والے، ان کو وہ انس کہتے تھے. اور بیشتر ان کی آبادی نومیڈک ٹرائبز تھے، صحرا نشین، خانہ بدوش، وہ صحراؤں میں رہتے تھے. عرب میں آج بھی جا کے دیکھیے، سینکڑوں میل کا ایسے ریگستان آتے ہیں جہاں آبادی ہی نہیں ہوتی. کہیں نخلستان کے اندر 2-3 ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اس میں 2-4 گھر آباد ہیں. یہاں وہ پانی ختم ہوا. بڑا اچھی ترکیب ہے یہ خانہ بدوش. گھر کو کندھے پہ رکھا اور پھر کیسا گئے آگے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے. وہ آبادیوں میں آتے ہی نہیں تھے. کبھی کبھی جیسے آتے رکوڑے والے آنے نا کبھی کبھی. اب تو انہوں نے بھی قریب آنا شروع کر دیا ہے شہروں کے. ورنہ ہم نے دیکھا، ہم بچپن کے زمانے میں یہ تو وہ ان کی عورتیں بھی آتی تھیں، وہ زیارتیں بخان والیاں، پوری دار آتا تھی. اب آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں دیکھی تھی یا نہیں کبھی. توبہ وہ آ کے ہمارے ہاں عورتوں میں خاص طور سے رمضان کے مہینے میں وہ کتاب ہوتی تھی ان کے پاس، اور اس میں وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم کی تصویریں بڑی بھونڈی سی ویسے بنی ہوئی، بیچ میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، گرد گرد عورتیں ہماری بٹھائی ہوئی ہیں. ہاری دن نظر ہو جاتا سی رو رو کے ساتھ یہی نہ تو سن گریاں رہی تو اکھیاں پوچھیاں پہ جناب کی ڈنڈی لا کے ڈنڈی ہے، وہ کڑا لا کے ڈنڈی ہے. یہ نہ روا دیں. یہ اب کبو کوڑے والے یہ آتے تھے، یہ سانپ والے سپیرے، ان کا پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں. بڑی دور رہتے تھے یہ آبادیوں سے. تو قریب ہیں، کتنا ہی دور رہیں کسی دوسری آبادی کے قریب ہو جائیں گے. ریگستان صحرا میں رہنے والے خانہ بدوش سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہوتی تھی. وہ کبھی ادھر آتے ہی نہیں تھے. کبھی کبھار کوئی چیز وہاں کی، کوئی ان کے ہاں کی کوئی کھجوریں فالتو ہوئی تو لے گئے بیچ گئے، یہاں آنے کے بعد وہ نمک وغیرہ لے گئے. ورنہ انہیں وہ کہتے تھے جن کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ رہیں، دور رہیں. تو یاد رکھیے انس و جن جہاں قرآن میں آتا ہے، چمبڑ جان والا جن نہیں ہوں. وہ تو بیچارے بڑی دور رہتے سارے چمبڑ میں والے شہر رہتے آگے. ہاں یہ یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں، افسانہ گو جسے قرآن نے سامری کہا ہے. سامری مانا داستان زن، بڑی دلچسپ کہانیاں کہنے والے. یہ ہیں عدوم. ہر نبی کے اس قسم کے یہ دشمن پیدا ہوتے رہے. یوں ہی بعضهم الی بعض. کہا یہ شہروں میں رہتے ہیں، وہ جنگلوں میں بستے ہیں، تو یہاں الی بعض.
کہا یہ شہروں میں رہتے ہیں، وہ جنگلوں میں بستے ہیں، اور یہاں بھی جب دیکھیے تو سب ایک قسم کی بات کرتے ہیں، یہاں سنیے وہی موجدہ ہرنی کا، وہاں سنیے وہی موجدہ چیز کا. تو کہتا ہے کہ یہ بھی ان کی ایک تنظیم ہے، وہ ایک دوسرے کو یہ ساری چیزیں پاس آن کرتے رہتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. ایک تنظیم کے ذریعے سے یہ سارا کچھ یہ ہوتا رہتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ زخرف القول غرورا. یہ کرتے ہیں. پھر وہی بات آ گئی. ہاں یہاں آگے بات کاہے کے لیے کرتے ہیں، درمیان میں ایک ٹکڑا آیا ہے، وہ بعد میں لوں گا، تسلسل یوں قائم رہتا ہے اس کا. اگلی آیت قرآن سامنے ہے تو دیکھیے گا. والے تصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولیرضوا ولیقترفوا ما هم مقترفون. کیا بات، کیوں یہ کچھ کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ لوگ جو عقل و فکر کی روح سے ایمان نہیں لائے اللہ اور آخرت پہ، پیدائشی مسلمان، عوام الناس، سنے سنائے ہوئے، یوں ہی اسلام لائے ہوئے، یہ جو لوگ ہیں اس قسم کے لوگ جو ہیں، تاکہ وہ ان کی طرف مائل رہیں، کہیں ان کی طرف رخ نہ کر لیں جو انہیں قرآن خالص اور عقل و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اور فرمایا آپ نے عدو، دشمن ہے یہ دین کے، رسول کے، تاکہ ہماری طرف لوگ آئیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وعظ کی مجلسوں میں، ان محافل میں جہاں یہ معجزات بیان ہوتے ہیں، یہ اس قسم کے بعد کتنی خلقت وہاں گئی ہوئی ہوتی ہے، جھوم رہی ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں سارے. وہ بڑا مولوی وہی کہلاتا ہے. دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے، ایک تو لاؤڈ سپیکر اس کے گلے میں ہونا چاہیے، باہر نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس قدر افسانوی باتیں کرتا چلا جائے، بالکل وہ امیر حمزہ کی داستان بیان کرنے. جتنا زیادہ اس قسم کی باتیں کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ جازم آدمی کہلائے گا. دور دور سے بلاتے ہیں اس کو ساتھ. کہا کہ وہ کہتا ہے یہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ان کے گرد رہے، اور جو کچھ وہ کہیں وہ اس سے مطمئن بنے. یار دو مطمئن ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صاحب اسلام کی عظمت جی، اسلام کی خوبیاں ایسی بیان کی انہوں نے. سچی بات ہے صاحب، اللہ کا کلام ہے یہ. صاحب کو فلاں نے پھونک دیا، اس پہ یہ ہو گیا اور وہ درد دور ہو گیا، فلاں نے ہاتھ دے دیا یہ ہوا، حضور نے یہ کر دیا تو مردہ بولنے لگ گیا، کنکریوں نے آوازیں دے دی. صاحب یہ دیکھیے نا، یعنی وہ اس سے مطمئن ہو جائیں. اور اصل چیز والے یقترفوا ما هم مقترفون، تو جو کچھ یہ کمائیاں کرتے ہیں اسی قسم کی یہ کرنے لگ جائیں. سال تو بال تو ساری اتنی تھی، خود پیسے. وہ رمضان شریف ہی تو ہے، وہ شہر میں گول باغ جو ہیں ان میں جو جس قسم کی وہ وعظوں کی مجلسیں لگتی ہیں، سحری کے بعد یا نماز فجر کے بعد شروع ہو جاتی ہیں. سنا ہے میں نے دیکھا نہیں کہ وہ 10 11 بجے تک عام طور پہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اس میں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نوٹ اور زیور اور روپے اور یہ اتنا وہاں ڈھیر لگ جاتا ہے صاحب، اس لیے کہ جو کمائی وہ کرتے ہیں اس میں ان کا بھی وہ حصہ آ جائے. یہ سارا مطلب یہ ہوا صاحب، یہ سب کہتا اس لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ دشمن ہے دین کے، دشمن ہے نبی کے. اتنا کچھ کہنے کے بعد، اس کلائمیکس پہ پہنچنے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ دین کیا ہے؟ کہاں سے وہ یہ بات لیں ہم؟ دین خالص جسے کہا گیا ہے، یہ تو ساری چیزیں وراثتاً عقائد چلے آ رہے ہیں، مسلمات مانے جا رہے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے یہ
دشمن ہے نبی کے. سب سے بڑے محبان رسول جو اپنے آپ کو کہہ کے بتاتے ہیں، قرآن ان کو کہہ رہا ہے دشمن ہے. شیاطین الانس والجن، عوام نہیں ان کے شیاطین ہیں یہ، ان میں دشمن ہے نبی کے. یہ کرنے والے سوال پیدا ہوا. پھر اس کے بعد یہ تو نفی ہو گئی نا، حصہ نیگیٹو لا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ دین نہیں ہے. کہاں سے دین لیا جائے؟ افا غیر اللہ ابتغی حکما، ہر معاملے میں فیصلہ کرنا. کہا کیا خدا کے سوا میں کسی اور کو اپنا فیصلہ دینے والا مان لوں؟ بات یہ کہی خدا کو فیصلہ دینے والا، خدا کے سوا کسی اور کو فیصلہ دینے والا. کیا ایسا کروں میں؟ فیصلہ دینے والا حاکم جس کا ترجمہ اب کر دیا گیا صرف خدا ہے. اب یہاں سے دیکھیے تو ذلو بہی کثیروں و یادی بہی کثیروں. آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے یعنی یہ جو علم بردار ہیں بڑے بڑے مذہب کے نام کے، وہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں ان چیزوں سے. یہ بڑی چیز تھی، خدا کے علاوہ کوئی اور حاکم تسلیم کر لوں. ہمارے ہاں ایک اب سلوگن چلا ہے، حکومت صرف خدا کی، حکومت الہیہ قائم ہوگی، آیت حاکمیہ صرف اس کی ہوگی، اقتدار مطلق صرف اس کو حاصل ہوگا، خدا کو حاصل ہوگا. اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے کہ جس میں خدا جو ہے سورین اتھارٹی اسے مانا جائے، حاکم اسے تسلیم کیا جائے. حکومت خداوندی یہی ہے نا سارا کچھ. تو یہ تو ٹھیک ہے، قرآن یہ کہتا ہے. بالکل یہ دین کے حق کے مطابق بات نظر آتی ہے. صاحب خدا کے علاوہ اور کسی کو ہم حاکم نہیں مانتے. اگلی بات یہ ہے کہ خدا تو ہمارے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا نہیں. صاحب کیسے پتا چلے کہ یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ؟ کہاں سے معلوم کیا جائے؟ کہا جو ہم کہیں وہ خدا کا فیصلہ. چلیے جی، آپ دیکھتے ہیں کہ کس فریب سے بات وہی لے کے چلے آئے. جو ہم کہیں وہ ہے فیصلہ. حکومت خدا کی ہے، پھر اقتدار ہمیں دے دو. عزیزان من بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ. کس طرح فریب دیا جاتا ہے قرآن کے انہی الفاظ سے، ہم حکومت خداوندی قائم کریں گے. سمٹ سمٹا کے تھیوکریسی پہ آپ آ گئے. یعنی خدا کے نام پر مذہبی پیشوائیت کی حکومت. کسی چنگیز اور ہلاکو کی حکومت میں بھی وہ مظالم نہیں ہوتے عزیزان من جو خدا کے نام پہ یہ کچھ کرتے ہیں. تاریخ انسانیت اس کی شہادت دیتی ہے. کتنا خون خدا کے نام پہ حکومت قائم کرنے والوں کے پنجوں سے ٹپکتا ہے، شیطان کے پنجے سے اتنا نہیں ٹپکتا. اس لیے کہ اس کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں کہہ سکتا. کہا نہیں تو مرتد قرار دیا نہیں، وہ دار و رسم. یہاں پھر ہم چھٹک گئے کہ بات تو صاحب قرآن نے یہ کہی تھی. اب خدا تو سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خدا کی بات وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کی بات ہے. میں نے عرض کیا عزیزان من قرآن ہے، افسانہ نہیں ہے. سینٹنس ختم نہیں ہوا تھا، فکر ابھی شروع ہوا ہے. سنیے کیا جواب ملتا ہے. افا غیر اللہ ہے اب تک ہی حکم، کیا خدا کے سوا میں کسی اور کو اپنا حکم تسلیم کر لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اس نے ہمارے لیے کہ خدا کا فیصلہ کسے کہتے ہیں، ایک کتاب بھیج دی، نازل کر دی، مفصل کتاب ہے.
بات ختم ہو. اقتدار مطلق، اقتدار اعلیٰ، سورین اتھارٹی، خدا کی کتاب، بات صاف ہو گئی. سوال ہی نہیں کسی انسان کا اس میں. کہ جی بڑی پیچیدہ ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی الجھنیں ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن بڑی مختلف ہیں، تعبیرات بڑی مشکل ہے. یعنی پہلے اپنے ہاں تفسیروں میں ایسا کچھ کر دیا ایک کی دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، اور اس کو دلیل بنا لیا اس چیز سے کہ قرآن کی تفسیرات، قرآن کی تعبیرات میں اختلاف ہے، سب چل گئے. یعنی تولی بھی کیتا تو رکھا بھی کھادا. یہاں تک آ بھی گئے کسی طرح سے قرآن تک، پھر بھی نہیں آنے دینا کہ صاحب تعبیرات میں اختلاف ہے، پھر کیا کرو. یعنی یہاں تک نہ آ جائے کوئی کسی طرح. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں. کہا صاحب اس میں اختلافی بات نہیں ہے تو یہ مختلف مفسروں کی تفسیریں کو مختلف ہیں، یعنی اس کا الزام قرآن پہ ہے. قرآن کے ان دعوی کو کیا کریں گے؟ کتاب ہے مفصل. مفصل کہتے ہیں عربی میں نکھار کے الگ الگ کر کے جو بات کہی جائے نا اسے کہتے ہیں. تفصیل کے معنی ہوتا ہے الگ الگ بات کہنا. یہ جو جوڑ ہوتے ہیں اس طرح سے الگ الگ، آپ کو پتا یہ وجہ المفاصل کہتے تھے جوڑوں کے درد کو عربی زبان میں اسے کہتے ہیں. فصل کے معنی ہوتا ہے الگ الگ چیز کرنا، فاصلہ اسی طرح سے لفظ آیا ہے. الگ الگ کر کے نکھار کر بات کر دینا سر، کوئی کسی قسم کی پیچیدگی نہ جس میں. ولم یا لہو وجہ قرآن نے کہا ہے، کوئی پیچیدگی نہیں اس کے اندر. یہ جتنے آپ اختلافات دیکھتے ہیں آپ، یہ سارے لوگوں کی اپنے خیالات ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. ورنہ پھر یاد آ گیا میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و ساو، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے. یہ سارے جو رنگ کے اختلافات نظر آتے ہیں یہ انسانی خیالات کے پیمانوں کے رنگ ہیں. اس میں تو کوئی بات ایسی اختلافی نہیں ہے عزیزان ایمان. اب بات صاف ہو گئی کہ صاحب ان کی نہیں ماننی کس کی ہے؟ خدا کی ماننی ہے. کیسے مانے صاحب؟ خدا تو اب کسی سے ہم کلام ہوتا نہیں، کہتا ہو والذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور اب تمہیں کیا ضرورت رہے گی؟ اس نے ایک ضابطہ قوانین نافذ کر دیے. اور جسے آپ حکومت کی اطاعت کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے ضابطہ قوانین کی اطاعت ہوتی ہے. اول تو حکومت کا لفظ ہی ایک ایبسٹریکٹ ہے. یعنی اگر آپ چٹھی حکومت اور لکھ کے اس کے اوپر اور ڈاکخانے میں ڈال دیں کچھ بھی، کسی کو بھی نہیں ملے گی. وہ کیا چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں یہ حکومت کے فیصلے، حکومت کے احکام کی اطاعت؟ وہ کوئی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی آرڈیننس صحیح، کوئی قانون صحیح، کچھ بھی صحیح ہے تو حاکمیہ ہمیشہ اس چیز کو حاصل ہوتی ہے جس میں وہ قوانین ہوتے ہیں. تو خدا کی حکومت کے معنی یہ ہیں والذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. اور اسی لیے قرآن نے وہ دوسری جگہ جو کہا ہے 5/44 میں فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے ہیں انہیں کافر کہا جاتا ہے. دیکھا نا آپ نے خدا کی اطاعت یا اس کی حکومت کے معنی کیا ہے. اب اگر خدا کی کتاب کی طرف ان کو لے کے آئیے تو ان کا کوئی قول تو ایک طرف رہا، سرے سے مذہبی پیشوائیت ہی غائب ہو جاتی ہے. پریسٹ ہوڈ کا نام ہی نہیں رہتا صاحب. قرآن نے 3 ہی تو چیزیں ہیں جن کو انسانیت کا بدترین دشمن قرار دیا ہے: ملوکیت،
یعنی کسی انسان کا فیصلہ دوسرے انسان سے منوانا، یہ ہے ملوکیت عزیزان من، خواہ وہ پارلیمنٹ کی کیوں نہ ہو، ڈیموکریسی کیوں نہ ہو۔ یہ ڈیموکریسی آنے اسلام میں لیے پھرتے ہیں، ابھی آتی ہے آیت۔ ملوکیت، قانونیت، سرمایہ داری، محنت کشوں کی محنت کو ریزرو کر کے لے جانا، اور حامانیت، پریسٹہڈ، خدا کے نام پہ اپنی دار کام کرنا۔ جب ان سے کہا جائے قرآن کی طرف آؤ تو چونکہ اس میں پریسٹہڈ ختم ہو جاتی ہے، قانونیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس میں فرعونیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور تینوں ہی تو یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے پردے میں اپنی پارٹی کو اکثریت میں لا کے قانون سازی کا اختیار اسے دے دینا، اس سے بڑی ملوکیت اور کیا ہے سر؟ کیا حق حاصل ہے اس کو کہ جو آج کسی طرح سے بھی 51 ووٹ لے گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو، اپنے حکم کو باقی سارے ملک سے منوائے؟ وہ میرے اللہ، وہ تو آپ کہیے کہ بس کچھ قسمت اچھی سی آپ بچ گئے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، جسے مجیب کہتے ہیں آپ، میں نے تفصیل سے اس دفعہ لکھا اپنے کنونشن کے اخبار میں، ورنہ جس قسم کی ایبسلیوٹ میجورٹی وہ لے گیا تھا الیکشن میں، وہ اگر اس قسم کے فساد انگیزیوں کے خیالات نہ برپا کرتا، اس قسم کی جو بغاوتوں والی بات جو تھی، وہ میں نے کہا ہے کہ کچھ قدرت نے بچانا تھا، ورنہ آئینی طریقے پہ نہایت پرامن طریق سے آرام سے یہاں آ کے بیٹھ جاتا صاحب۔ 51 ووٹ نہیں، ایبسلیوٹ میجورٹی، کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی ہر چیز جو چاہتا کرتا چلا جاتا۔ اور پھر آپ نے تو جمہوریت کو یعنی اسلام بھی کہہ دیا تھا۔ جی، انسان کا فیصلہ ملوکیت، کسی کی محنت کو ریزرو کر کے لے جانا قانونیت، اور خدا کے نام پہ اپنی بات منوانا، کسی سے بدترین قسم کی غلامی جو ہے یہ مذہبی پیشوائی ہے۔ قرآن کی طرف آنے سے عزیزان من یہ تینوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں آنے دینا چاہتے۔ پھر معاف رکھیے گا اگر میں درمیان میں آ جائے، اس 23 سال میں آپ دیکھیں گے 24 سال میں یہ جتنے مذہب کے ارباب دین وغیرہ تھے، انہوں نے مختلف پارٹیوں سے مفاہمت کی، آج اس سے میل، اس سے جوڑ، اس سے توڑ، آج اس سے بگاڑ، کل اس سے مصالحت، یعنی مفاہمت بھی ہوئی، مخالفت بھی ہوئی، عدل بدل رہا، لیکن ایک مخالفت ایسی ہے جو مستقل طور پہ ہوتی رہی اور ان کے ہر فرقے کی طرف سے ہوتی رہی۔ آپس میں ان کی آپ دیکھیں گے تو دیوبندی بریلوی تک کی بھی آپس میں، حنفی اور اہل حدیث کی بھی آپس میں اتنی زیادہ چلتی ہے، لیکن ایک مخالفت ہے جس میں مسلسل چلے آ رہے ہیں، سارے متحد چلے آ رہے ہیں، یہ اتنے مذہبی پیشوائی۔ کس کی مخالفت ہے؟ وہ قرآن کی مخالفت۔ کہیں گے یہ کیا کہہ دی؟ پاکستان میں ایک ہی تاریخ ہے جو قرآن خالص پیش کر رہی ہے، وہ طلوع اسلام کی تاریخ ہے، وہ پرویز کا نام ہے۔ آپ دیکھیں گے 24 سال میں ہر فرقے نے مخالفت کی، مسلسل مخالفت کی، اور میں یہ اپنے متعلق نہیں کہہ رہا، یہ کہہ کے مخالفت کی کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ اطاعت صرف قرآن کی ہے، لو یہ کہہ کے مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا قرآن کیا کہتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ دیکھا کس طرح دشمن ہے یہ اس کے، نبی کی دشمنی کیا مانے؟ وہی چیز جو نبی پیش کرتا ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ۔ ہاں میں عرض کروں،
یہ جو چیز تھی کہ نہایت ملمع دار باتیں، بڑی دلکش، بڑی جاذب افسانے، یہ کیا چیز ہے؟ دوسرے مقام پہ قرآن نے اس کی تفصیل کی ہے. یہ ریفرنسز آپ لکھتے جایا کیجئے گا، بڑے کام کی چیزیں ہیں. پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے. 22/52 22/52 وہ کہا کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ ملمہ ساز باتیں جو ہیں کرتے کیا ہیں. یہ عزیزان من ایک بہت بڑی خدائی پروگرام کی تدبیر تھی کہ قرآن کو اس نے محفوظ رکھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کرتے یہ تھے یہ مذہبی پیشوا کہ خود خدا کی کتاب کے اندر خود ہی کچھ ملا دیتے تھے. محفوظ وہ ہوتی نہیں تھی، اس کے اندر کچھ گڑبڑ کر دیتے تھے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کہتے تھے خدا کی کتاب. رکھتے تھے گپت ودیا. آپ کو پتا ہے ویدوں کے متعلق کبھی ان کی اصطلاح ہے گپت ودیا، مخفی علم، وہ جو آپ کے یہاں طریقت میں چلتا ہے سینہ بسینہ. عوام کو معلوم نہیں ہوتا تھا، خود اس کے اندر اضافے کرتے تھے، ترمیم و تنسیخ کر دیتے. خدا نے اس کتاب کو محفوظ کر دی کہ اس میں یہ ہو نہیں سکتی. انہوں نے کہا بہت اچھا جناب، ہمارا بھی تو آخر ہاتھ اٹھتا ہے گریباں تک، کر لیجئے محفوظ اس کو. اب اس کے بعد یہ چیز تھی کہ جو بھی اپنی طرف سے یہ کرتے وہ اس سے الگ رہتا. کہا جا سکتا تھا کہ خدا کی وحی یہ ہے اور یہ وحی نہیں ہے، کچھ بھی وہ کہہ لو اسے، وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یوں کام نہیں چلتا. کہا صاحب وحی دو قسم کی ہوتی ہے. چل بھائی، اس کا ایک حصہ قرآن کے اندر ہے اور دوسرا حصہ ہماری ان کتابوں کے اندر ہے. وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی. اور وہ ایسی وہی ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ جبریل اسی طرح سے اس کو لے کے نازل ہوتے تھے جیسے قرآن کو لے کے. یہ ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں عزیزان من. اور اس کے بعد یہ عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے جو حدیثوں کے مجموعے ہیں ان کی کسی ایک حدیث کے انکار سے کفر لازم آ جاتا ہے، کیونکہ وہی ہے. غور کیا آپ نے پھر کیسے ملایا؟ اب وہ جو جتنی بھی تفسیروں میں اختلافات اور جسے وہ ڈفرینٹ انٹرپریشن کہہ دیتے ہیں، آج وہ ذرا ماڈرن الفاظ استعمال آپ کرتے ہیں نا، وہ سارے جو ہیں وہ اس حصے کی وجہ سے ہیں کہ جس کو برابر کی وحی قرار دے دی ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. ہوتا یہ تھا کہ رسول آتا تھا، جو بھی وہ خدا کی وحی تلاوت کرتا تھا ان کو دیتا تھا. یہ جو شیطان تھے یہ اس کے اندر کچھ ملاوٹ کر دیتے تھے. یہ تھا ان کا طریقہ. پھر خدا کرتا یہ تھا کہ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. تو پھر خدا کرتا یہ تھا کہ ایک اور رسول بھیجتا تھا، وہ آ کے جو کچھ انسانوں کی آمیزش ہوتی تھی وہی خداوندی میں اس کو الگ کر دیتا تھا
اور خالص وہی پھر دے جاتا تھا. کہا کہ یہ ہوتا چلا آ رہا تھا من قبل کا من رسول ہے، تمہاری طرف ہے رسول جو ہم نے وہی بھیجی اور اس کے لیے ہم نے انتظام کر دی. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں. اب اس کے اندر کوئی نہیں ملا سکتا کچھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بٹھا دیجئے پیرے، کر دیجئے بند دروازے ہمارے، ان سے نہیں جا سکتے. تو انہوں نے اس کے ساتھ میں نے ابھی عرض جو کیا ہے عقیدہ ہی یہ بنا دیا کہ صاحب وہی قرآن کے اندر تو اس میں انہوں نے کہا تھا مودودی صاحب نے 1/10 حصہ قرآن میں ہے، 9/10 حصہ دین جو ہے ان میں ہے. اور ہے بھی، قرآن تو ان کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی کتاب ہے. یہ آپ ڈبل کر دی وہی پورا جو زیادہ ضخامت وہی کی پوری جو ہے 9/10 سے وہ ان کے اندر ہے، وہی ہے. بتا لیجئے اس کو، کر لیجئے محفوظ. کہا کہ یہ کرتے، لیکن والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، یہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ اس سے معنی جہاں تک ہی قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے جس کو ہم نے کتاب دی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جو پہلے اہل کتاب تھے ان کے متعلق کہا گیا ہے. یہی نہیں ہے، یہ جو اسلام لانے کے بعد بھی یہ کتاب کے وارث امت جو قرار پائی ہے، قرآن نے ان کو بھی کہا ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، جنہوں نے کتاب لی ہے. میں دوسرے مقام پہ عرض کروں گا، اس نے اس جماعت مومنین کے بھی 2 درجے بنائے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں کہ جو واقعی اس کتاب کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. ان میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اس پہ یعلمون، وہ علم و حقیقت سے کام لیتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی. یہ لوگ ہیں جو یقیناً اس کو جانتے ہیں. اب رہے وہ لوگ جو کٹ حجتیاں کرتے تھے، معجزات لائیے جب ہم مانیں گے، اس دلیل سے نہیں، اس کی وہ کچھ کیجیے جب ہم کریں گے، افسانے کچھ اس کے اندر بڑھائیے، ہماری مرضی کے مطابق مفاہمت کیجیے، کچھ کمپرومائز کیجیے، سب ہے قرآن میں. یہ کہا اب یہ لوگ جو رہ گئے یہ محض کٹ حجتیاں کر رہے ہیں. بات بڑی صاف ہے جو ہم نے کہہ دی، لہذا فلا تکونن من الممترین، ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب موجود ہے، ان سے کہو عقل و فکر سے اس کے اوپر غور کریں، غور کرنے کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کے بعد عزیزان من اس کتاب کی قرآن نے جو خصوصیت کبریٰ بتائی ہے وہ ہے جو حرف آخر ہے. مفصل کتاب پہلے کہہ دی، محفوظ کہہ دیا اس آیت میں، اور کہا کہ لو بھائی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے خدا کی باتیں اس میں آ کے مکمل ہو گئی، سچائیوں کو لیے ہوئے، عدل کو لیے ہوئے. تمت مکمل، ختم ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے اندر آ گیا، مفصل ہو گئی، کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، محفوظ ہو گئی، اس کے اندر کچھ داخل نہیں ہوتا، مکمل ہو گئی، تکمیل تک پہنچ گئی. لا مبدل لکلمات ہی، مکمل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اضافہ تو نہ ہو، کوئی ترمیم ہو جائے اس کے اندر، ایک کی جگہ دوسری چیز لائی جائے. کہا کہ اب اس میں کوئی اس میں تبدیلی پیدا کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی کتاب ہے، وہ سمیع العلیم، جاننے والا، سننے والا. کتاب مفصل، محفوظ، مکمل، غیر متبدل. اور عزیز امان، ختم نبوت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ رسول کتاب ہی تو لے کے آیا کرتا تھا.
اب جب کتاب وہ ہو کہ خدا یہ کہے کہ یہ حرف آخر ہو گئی، تمت کلمہ تو ربے کا ساڑیاں گلا یہ چاہ کے مک گئی تیرے بعد محفوظ بھی ہو گئی نال یہ تبدیلی کی بھی لوڑ نہیں پڑی. کیا بات ہے. نظر آتا تھا نا کہ صاحب انسانوں نے تو قیامت تک کبھی زندہ رہنا، زمانے کے تقاضے بدلتے چلے جانے ہیں، کوئی اور چیزیں ہوتی جائیں گی، اس کے مطابق کچھ اور بدلنے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنا، کچھ ایسا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ کسی یوں ہی اندھے گنگے مصنف کی یا انسان کی نہیں جو وہ محدود اس کی عقل و سمیع ہے، علیم ہے، جس نے یہ کتاب دی، مکمل ہو گئی. ساری کلمات ہمارے جو تھے اس کے اندر آ گئے، صدق و عدل کے ساتھ محفوظ کر دی گئی، کسی تبدیلی کی ضرورت اس کے بعد پیش نہیں آئے گی. اور اس کے بعد پھر آنے والے کا تصور غلط، یعنی وہ کہے کہ نہیں آئے گا. کتنے جامع انداز سے قرآن نے خدا نے اس کتاب کی خصوصیات کبریٰ بتائیں، ختم نبوت کو ختم کر دیا تھا. لیکن جیسا انہوں نے کہا تھا کہ صاحب یہی نہیں ہے، اس کے بعد اتنا حصہ 9/10 اور بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، وہ رسول نہیں آئے گا جناب. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجدد آیا کریں گے، جی وہ آیا کریں گے 100 سال کے بعد. دوسروں نے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے، رسول نہیں آئے گے، نبی آیا کریں گے صاحب. اچھا انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب وہ زندگی نبی آیا کریں گے، اصل میں صاحب بروزی نبی آیا کریں گے، وہ یہ ہوا کرے گا. اگلے آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب وہ اس طرح سے کتاب میں تو نہیں، لیکن خدا کی باتیں اس میں تو ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن باتیں بہت ہیں اس کے ساتھ. پھر جی وہ حضرت صاحب ہر روز رات کو جا کے پھر ان سے باتیں کر کے آتے ہیں، بڑیاں گلا کر کے آتے ہیں، میٹھیاں میٹھیاں گلا، سینہ بسینہ علم چلا آ رہا. یعنی دروازہ انہوں نے تو نبوت کا دروازہ بند کیا، انہوں نے اس کمرے میں 20 کھڑکیاں کھول لی کہ گالا بند چلا ہوا کس آنے والا اس کتاب کی موجودگی میں پھر عجوبان من کتنی بڑی عداوت، عجوباً قرآن نے جو کہا تھا کتنی بڑی عداوت ہے ختم رسالت کے ساتھ. ختم نبوت کا عقیدہ مانتے ہو اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں منوا رہے ہو. صاحب قرآن جیسی کتاب جس کو یہ کہا مکمل ہے، ختم ہو گئے کلمات رب، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے، مفصل ہے. کوئی ہو کس طرح نال کچھ کہے متعلق کہتے ہیں مفصل نہیں ہے صاحب، مجمل ہے صاحب، گالی نہیں ہے پوری کے دیکھتا نہیں چل بھائی مفصل کمت نہیں ہے صاحب، مکمل نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد وہ 9/10 حصہ اس میں آیا ہوا ہے صاحب. یہ غیر مبدل والی بات بھی نہیں ہے صاحب. وہ آتے ہیں انہوں نے آن کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے صاحب قرآن میں جہاد کا حکم تو ہے، لیکن مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں آپ کے کہہ دوں کہ نہیں صاحب وہ جو حکم ہے وہ بدل گیا ہے، اب جہاد کا حکم نہیں رہا، غیر متبدل ہے صاحب کر دو. عزیزان من یہ ہے دین. پھر سن لیا فغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا کتاب تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ والسمیع العلیم. دین مکمل ہو گیا. عزیزان من وقت 5 منٹ ہے، لیکن مجھے 2 اعلان بڑے ضروری کرنے ہیں، اجازت لیتا ہوں. سورہ الانعام کی آیت 116 تک ہم آ گئے، 117 سے آگے لیں گے اور اس میں یہ آپ کو بتائیں گے یہ جمہوریت آپ کی جو ہے ڈیموکریسی وہ کیا ہے اور قرآن کیا اس کے متعلق کہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انانا